ہمارے پاس علامہ زہیر صاحب آئیں۔ علامہ صاحب آپ تیار ہیں؟ علامہ زہیر صاحب ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بزرگ عالم دین اور ذاکر ہیں، شیعہ ہیں بھائی، جماعت مخالفین سے تعلق نہیں رکھتے، یہ مناظرہ وغیرہ کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، بلکہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور ان کو ہم فل عزت دیتے ہیں۔ ابھی وہ آ جائیں گے، ایک منٹ میں دیکھاتا ہوں ان کو۔ علامہ زہیر عابدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب آپ کا کال فریز ہے ظاہر۔ علامہ صاحب کا کال فریز ہو گیا اچانک، ابھی تک یہ کنیکٹڈ تھے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ان کے متعلق، یہ علماء کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، یہ اپنی تعارف خود کرائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، جب آئیں گے تو ان سے گفتگو ہوگی۔ علامہ صاحب آ گئے۔ السلام علیکم علامہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے۔ علامہ زہیر عابدی صاحب، آپ اپنے متعلق کچھ بتائیں ہمیں۔ جی میں آپ ماشاءاللہ، ہمارے چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کا تعلق علماء کے گھرانے سے ہے، ماشاءاللہ آپ کے چچا، آپ کے دادا وغیرہ سب عالم دین تھے، مذہب حقہ کے خدمت گزار تھے، اور آپ بھی الحمدللہ رب العالمین ممبر کے اور امام حسین علیہ السلام کے اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے خدام میں سے، تو کچھ افاضہ فرمائیے، بسم اللہ۔ میرے والد کا نام علامہ عباس حیدر عابدی تھا، جی صاحب۔ اور میرے والد پاکستان کے بہت مشہور علماء میں ان کا شمار، بہت مشہور شخصیات شمار ہوتا تھا۔ بڑی خدمات ہیں ان کی شیعوں کے لیے پاکستان میں۔ میں تو ایک چھوٹا سا ذاکر حسین ہوں، عالم تو میں نہیں اپنے آپ کو کہتا، یہ کہ امام حسین نے اپنے ذکر کے لیے مجھے چن لیا، اور بڑے اساتذہ کی صحبت میں وقت گزارا ہے، کچھ تھوڑا بہت ان کے دسترخوان سے کچھ چن لیا ہے، خوش اچھی کر لی ہے، سعادت مل جاتی ہے امام حسین کے ذکر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہی سبب نجات ہے میرے محترم ناظرین۔ میں آپ کی خدمت میں، دوستوں کی خدمت میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، اسلام میں بہت سارے اعمال ہیں جن کی فضیلت ہے، نماز فضیلت ہے، حج جانا فضیلت ہے، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، سب میں فضیلت ہے، ذکر بولنے میں۔ لیکن میں ایک دفعہ نجف اشرف میں تھا، وہاں پہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ لوگ ان کو اتنا نہیں جانتے، وہ بہت بڑے تھے، وہ خود آیت اللہ سیستانی وغیرہ کو کہتے تھے کہ یہ ان کے ہم ردیف تھے، یعنی آیت اللہ خوئی کے شاگردوں میں سے تھے۔ وہ ان کو مثلا کہتے تھے کہ میں ان سے زیادہ عالم ہوں، وہ لیکن وہ کبھی وہ مرجعیت انہوں نے قبول نہیں کی، اور مرجعیت کی وادی کی طرف اب ان کی وفات ہو چکی ہے۔ میں نے وہ ایک دفعہ میرے ساتھ تھے، میں نے ان سے بھی یہی کہا تھا، عرض کیا کہ میں نے احادیث کو میں نے جو دیکھا ہے اس میں یہی ہے کہ اعمال خیر میں جو فضیلت امام حسین علیہ السلام پہ رونے کی ہے، گریہ کرنے کی ہے، عزاداری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کا جو ثواب کا وعدہ دیا، وہ کسی میں کسی بھی عمل خیر کے لیے نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس میں کوئی شک نہیں کہ مصیبت میں ایک قطرہ انسان کے آنکھ سے نکل جائے، بلکہ انسان کے آنکھ سے نہ نکلے، وہ ان کے سارے گناہ معاف ہو جائے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ کار، اور وہ اگر اسے ایک قطرے کو جہنم میں پھینکا جائے تو پورا جہنم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے جو فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو سعادت دیا ہے، آپ ان کا ذکر کریں، تو عرض یہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری سعادت آپ کو دی ہے جی، دنیا کے جتنے سعادات ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے غلامی میں ہے۔ حکم کریں قبلہ صاحب، ارشاد فرمائیں۔ بے شک، بس مولا کے ذکر کے لیے، امام حسین کے ذکر کے لیے آپ نے کہا، تو میں نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے، اور سارے گزشتہ میں نے مجالس میں بھی پڑھا تھا کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب رسول اللہ کے 90 حجوں کے برابر، اور کائنات میں کسی کا عمل رسول کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، صحیح، کسی کا بھی عمل رسول کے عمل کے برابر، افضل تو چھوڑ دیں، برابر نہیں ہو سکتا۔ تو مولا کائنات کے ایک ضرب کا جو ہے وہ ثواب، جو فضیلت ہے، وہ تمام اجنہ، تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام فرشتے، تمام کائنات کے لوگ جو عبادت کرتے ہیں اس سے افضل ہے، لیکن وہ عمل رسول کے عمل سے افضل نہیں۔ رسول کے 80 اور 90 دونوں روایتیں ہیں، حج کا ثواب امام حسین کی زیارت میں ہے، تو اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوگی امام حسین کی زیارت، یا امام حسین کے ذکر، یا امام حسین کی رونا، یا امام حسین کی محبت کا دل میں ہونا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ سعادت نصیب ہے اور وہ اپنی ساری زندگی صرف اسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے گزار دے، تو اس نعمت کا، اس ایک اکیلی نعمت کا شکر ادا نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ اپنے والد صاحب کا بتائیں، وہ ان کا، آپ لوگوں کا تعلق تو ہندوستان سے ہے، ٹھیک ہے نا، آپ لوگ مہاجر، والد صاحب وہاں سے آئے تھے؟ جی، لکھنؤ کے ہیں آپ لوگ؟ جی، والد صاحب ہندوستان سے آئے تھے، حیدرآباد سے، دکن سے؟ نہیں، حیدرآباد دکن سے، اور نوگاں سے، نوگاں سادات امروہہ کے قریب ہے، وہاں سے، اور یہاں سے تعلق ہے۔ میرے والد یہاں
نظریاتی کونسل کے رکن رہے، میرے والد یہاں مجلس شورا کا رکن رہے، میرے والد یہاں IBA انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے سینڈیکیٹ کے ممبر رہے، میرے والد یہاں یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ کے ممبر رہے۔ اس کے علاوہ ان کا نام آج بھی کراچی کیا پورے پاکستان میں جانا پہچانا جاتا ہے، اور ان کی خدمات کا لوگ آج بھی اعتراف کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ رحمت کرے، اللہ مغفرت کرے آپ کے اموات کا اور سب مومنین کے اموات کا اور آپ کے والد گرامی کا۔ آج شب وفات ہے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ دنیا کی سب سعادتیں آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے دروازے سے ہے، اور یہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دختر کے دامن اطہر سے دنیا کو بھیجا ہے، اور ان کا دختر سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہا ہماری بیٹی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ آج کی رات ان کی وفات کی رات ہے، ان کے متعلق کچھ ذکر ہو جائے، قبلہ صاحب حکم کریں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس میں 3 باتیں چھوٹی چھوٹی سی میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آج عالم اسلام میں جو کچھ ہے، جتنا کچھ اس عالم اسلام میں مال و دولت ہے، وہ خدیجہ کا دیا ہوا ہے، خدیجہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ میں اگر آپ کسی آدمی کو ایک کاروبار کراؤں اور وہ اسے ایک کاروبار سے 10 کاروبار پھیلا لے، اور ساری دنیا میں یا سارے ملک میں اس کا کاروبار پھیل جائے، تو وہ ایک کاروبار ہی کا مرہون منت ہے، وہ سارا کاروبار، یعنی وہ احسان اس ایک شخص کا ہے جس نے یہ کاروبار کرایا۔ تو کائنات کی جو یعنی اسلام کی جو پہلی اینٹیں رکھی گئی ہیں مالی طور پر، وہ خدیجہ ہی کا مال، اور عالم اسلام سارے اہل بیت تو چھوڑ دیں، رسول اللہ تو چھوڑ دیں، خدیجہ کے اس احسان کا بدلہ پوری قیامت تک نہیں اتار سکتا پورا عالم اسلام نہیں اتار سکتا۔ ماشاءاللہ، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ تاریخ نے اہل بیت کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے ہمیشہ، کیونکہ بنو امیہ اور بنو عباس کے ہاتھ میں رہی ہے، اور انہوں نے بڑے مظالم کیے ہیں، اور ان مظالم میں یہ ہے کہ احادیث کا رد و بدل، تاریخوں کا رد و بدل، ناموں کا رد و بدل، واقعات کا رد و بدل، یہ بہت کچھ ہے۔ جناب خدیجہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ 40 سال کی تھیں، اور ان کی 4 بیٹیاں تھیں، اور 3 بیٹیاں تھیں، اور 3 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں۔ حالانکہ طبقات ابن سعد کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جناب خدیجہ کی عمر کل اور وہ باقرہ ہے۔ اچھا، بات عقل میں یوں بھی آتی ہے کہ جہاں ایک طرف یہ لکھتے ہیں کہ 3 شادیاں تھیں، وہیں دوسری طرف لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مکے کے سرداروں کے رشتے آئے اور خدیجہ نے ٹھکرا دیے۔ تو جس عورت کے 3 شادیاں ہو چکی ہوں، 3 طلاقیں ہوں، یا شوہر شوہر ہو چکے ہوں، اور 3 بیٹیاں ہوں، اس کے بعد عذر نہیں بنتا بڑے بڑے سرداروں کے رشتے ٹھکرانے کا۔ تو یہ ایک الزام، ایک بہتان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اوپر ہے۔ جناب خدیجہ کی عمر 28 سال تھی۔ عام الفیل سے 3 سال قبل آپ کی ولادت ہے۔ عام الفیل میں سرکار کی ولادت ہے، سرکار کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور خدیجہ کی عمر شادی کے وقت 28 سال تھی، اور وہ باقرہ۔ ماشاءاللہ، یہ دوسرا ان کا جناب خدیجہ کا ہے۔ تیسرے یہ کہ جناب خدیجہ ظاہر سیدہ کونین کی ماں ہے۔ رسول کے ساتھ تو جو انہوں نے کیا ہے وہ ابھی ایک اور طرف، وہ سیدہ کونین کی ماں ہے، اور سیدہ کونین کا یہ اعزاز ہے۔ 11 امام ان کی اولاد میں ہیں، اور منجی کائنات انہی کی اولاد میں ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی اس کائنات کا بیڑا جو مکمل پار ہوگا، جو ہدایت کامل ہوگی، اور جو دین اسلام کا غلبہ ہوگا، اور جو دین اسلام کا پرچم دنیا میں لہرائے گا، وہ سیدہ کونین کے 11ویں بیٹے کے ذریعے سے ہوگا، اور سیدہ کونین جناب خدیجہ کی والدہ۔ یہ سعادت جناب خدیجہ کو ملی۔ یہ واحد وہ خاتون ہیں جن کے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد بیٹی ہوئی جناب سیدہ کی شکل میں۔ تو جناب سیدہ کا بیٹی ہونا اور رسول کی نسل کا چلنا، یہ اعزاز جناب خدیجہ الکبریٰ ہی کو حاصل۔ سلام اللہ علیہ، سلام اللہ۔ یعنی سورہ کوثر جو نازل ہوئی جناب سیدہ کے لیے، اور میں اس میں ایک جملہ اور بڑھاتا ہوں کہ سورہ کوثر دراصل سورہ کوثر کا ترجمہ ہے جناب سیدہ، اور سورہ کوثر کی تشریح امام حسین۔ سلام اللہ، سورہ کوثر کی تفسیر نہیں ہے جناب سیدہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سورہ کوثر کا ترجمہ ہے، یہ میرا اپنے الفاظ ہیں، اور تفسیر ہے امام حسین۔ تو اس سورہ کوثر کا جو جواب دیا ہے پروردگار نے، اس کا اعزاز خدیجہ الکبریٰ ہی کو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، دین کے لیے اپنی دولت
پوری انہوں نے لٹا دی، اور ایک بیٹی اور اس بیٹی کی ایسی تربیت کی کہ جس کی نسلیں آج تک دین اسلام کی خدمت بھی کر رہی ہیں، اور دین اسلام پر جب کبھی کوئی مشکل وقت پڑتا ہے تو اولاد سیدہ ہمیشہ آگے آتی۔ ماشاء اللہ، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ دنیا کے سب خیرات ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ہے، اور 11 امام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بیٹے اور فرزند ہیں، اور امیر المؤمنین علیہ السلام بھی ان کے بیٹے جیسے ہیں، ان کے فرزند جیسے ہیں، داماد بھی ہیں اور بیٹے اور فرزند جیسے بھی ہیں، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام، عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے مخالفین کے کتب میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے، بلکہ خود عباس ابن عبد المطلب سے، کہ ہم نے دنیا میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی فرزند اپنے والد کے لیے اتنا نیکوکار ہو، اتنا خدمت گزار ہو جتنا امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے۔ اور دنیا میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی والد اپنے بیٹے کو اتنا پیار کرے، اتنی محبت کرے، اتنا شفقت دکھائے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے شفقت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ بظاہر امیر المؤمنین علیہ السلام رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور اخوت بھی ہے، حدیث اخوت صحیح ہے، اور ایک لحاظ سے وہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پلے ہیں، اور ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باپ بیٹے جیسا رشتہ تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 11 امام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے دامن پاک سے ہیں، اور امیر المؤمنین علیہ السلام پہلے ہمارے امام، ان کے داماد ہیں، اور ان کے بیٹے جیسے ہیں، ان کے نور عین ہیں سلام اللہ علیہم اجمعین۔ اب شب وفات ہے قبلہ، تو انشاءاللہ آپ ارشاد فرمائیے، کچھ ذکر مصائب ہو جائے اور پھر دعا فرما دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جناب خدیجہ، ظاہر ہے کہ دیکھیے، جب کوئی کسی غریب گھرانے میں پیدا ہو تو اس کے لیے مشکلات کا کیونکہ سے وہ عادی ہوتا ہے تو وہ سہ لیتا ہے، لیکن جناب سیدہ جو عرب کی اتنی بڑی تاجرہ تھیں، اور آج بھی وہ اتنی بڑی مظلومہ ہیں، لاہور کا ایک مولوی کہتا ہے کہ جی وہ اتنی بڑی تاجرہ نہیں تھیں اور اتنی بڑی امیر نہیں تھیں، ایک معمولی سا اور ان کا قافلہ تھا اور معمولی سی تجارت تھی۔ یہ مظلومیت تو آج تک ان کی جاری ہے، لیکن انہوں نے جو ساتھ ختمی مرتبت کا دیا ہے، جس طرح شیب ابی طالب میں 3 سال پتے کھانے تک نوبت آ گئی، یہ بڑے کہتے ہیں نا، بڑے گھرانے کی عورتیں یہ قربانی، جو ناز و نام میں پلی ہوں، جو عیش و آرام میں پلی ہوں، جن کے آگے پیچھے 50 ملازمین چل رہے ہوں، جس نے محنت کی ہو شروع سے، جس نے نہیں دیکھا وہ تو کر سکتا، کچھ کے لیے تو آسان ہے، لیکن ختیجہ اس کمال پر تھی کہ جہاں نوکر چاکر تھے، عیش و آرام تھے، ناز و نام تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود ختیجہ نے سرکار ختمی مرتبت کی گھر میں بھی خدمت کی، اور نہ صرف یہ کہ گھر میں خدمت کی، بلکہ جب شیب ابی طالب کی 3 سال کی قید ہوئی ہے، اور جہاں کوئی پینا نہیں تھا، وہاں جناب ختیجہ نے رسول کے ساتھ وقت گزارا، اور وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا، ہمیشہ حوصلہ دیا، ہمیشہ رسول کا ہمت دی، رسول کی خدمت کی، رسول کی اپنی دولت رسول کے لیے لٹانے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ جنگ بدر میں جو اسلحہ خریدا گیا ہے وہ بھی سیدہ خدیجہ کبریٰ کی دولت کے ذریعے سے خریدا گیا، یہ تواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیسہ بھی جناب سیدہ کا تھا۔ جو غلام تھے یا جو لوگ چھڑوانے کے لیے یا جو لوگ آتے تھے، ان کے لیے سیدہ نے اپنی تمام دولت خرچ کی۔ مقام افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان سیدہ کو ان کا وہ مقام آج بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ محسنہ اسلام بھی ہیں، وہ محسنہ رسول بھی ہیں، انہوں نے رسول کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا جو کوئی دوسری زوجہ نہ کر سکی، وہ خدمت کی رسول کی جو کوئی دوسری زوجہ نہ کر سکی، اور انہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی تمام دولت بھی لٹائی، اور پھر اپنی اکلوتی بیٹی اور اس کی نسل کو بھی قربان کیا۔ جناب سیدہ جو بیٹی ہیں خدیجہ الکبریٰ کی، یہ ان کے لیے بھی ایک بڑا صدمہ تھا جب ماں اس دنیا سے گئی، اور اس وقت ان کی عمر 5-7 سال سے زیادہ نہیں تھی جناب سیدہ کی۔ اس 5 سال کی عمر میں سیدہ نے اپنی اس چاہنے والی ماں کو رخصت کیا
جو خدمت گزار بھی تھی، جو پرورش کر رہی تھی جناب سیدہ کی، اور پھر جناب سیدہ نے اپنی ماں کی وہ تمام ذمہ داریاں سنبھال لی جو وہ رسول کے ساتھ خدمت کے لیے کرتی تھی. اور اسی لیے سرکار ختمی مرتبت نے، یہ بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سرکار ختمی مرتبت نے انہیں ام ابیہا کا لقب دیا، یعنی وہ خدمت جو ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کرتی ہے، یا وہ خدمت جو ایک زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہے، جس طرح سے وہ جناب سیدہ نے کی. تو یہ تربیت خدیجۃ الکبریٰ کا اثر تھا، یعنی جو کچھ جناب سیدہ نے خدمات انجام دی ہیں وہ جناب خدیجہ ہی کی تربیت ہے. تو خدیجہ کی خدمات کا تذکرہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ ان کے احسان کو ماننا چاہیے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کا ذکر کریں اور ان کی ان تکلیفوں کو بھی یاد کریں جو انہوں نے، خاص طور سے جو انہوں نے شیب ابی طالب میں گزاری. ویسے تو بعد میں بھی اس کے تکلیف میں رہیں اور اپنی دولت لوٹاتی رہیں، لیکن جو خاص طور پہ شیب ابی طالب میں 3 سال جناب خدیجہ نے گزارے ہیں، وہ تکلیف کسی اور زوجہ نے نہیں اٹھائی. یہی وجہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت ہمیشہ جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور جب بھی کبھی کوئی قربانی کرتے تو جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے الگ سے حصہ نکالا کرتے تھے. اور جب کسی نے اعتراض کیا کہ آپ انہیں کیوں یاد اتنا کرتے ہیں، اور وہ تو ایک بوڑھی خاتون تھیں اور آپ کو تو اللہ نے جوان دی ہیں، تو انہوں نے رسول سرکار ختمی مرتبت نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ جیسی مدد خدیجہ نے میری کی اور جس وقت میں کی، کوئی ایسا نہیں جس سے میری مدد کی ہو. ہمارا سلام ہو خدیجہ پر. خدیجہ کی عظمت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کو سلام، اور جناب خدیجہ کے لیے جبرائیل نے آ کے کہا سرکار سے کہ اللہ جناب خدیجہ کو سلام کرتا ہے. تو جسے اللہ سلام کرے تو ہم تو اگر اس کی خدمت میں اپنی زندگی بھی بسر کر دیں اور زندگی ختم کر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات. ماشاء اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، بہت ذرا نوازی فرمائے. طیب اللہ انفاسکم، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا فرمائیں، دعا کریں، کچھ جملے دعا کریں. مولا پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب خدیجہ کی دولت کا، کسی مومن کو تو محتاج کسی غیر کا نہ کر، تو اپنا ہی محتاج رکھ. پروردگار ہمیں جناب خدیجہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا کر. پروردگار ہمیں جناب خدیجہ کی طرح وہ صلاحیت دے کہ ہم اپنی اولاد کو اسلام کی بقا کے لیے استعمال کر سکیں. پروردگار ہمیں زندہ رہیں تو محمد و آل محمد کے دامن سے وابستہ رہیں. ہم دنیا سے جائیں، آخرت میں ہمیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. پروردگار عالم تو دشمنان محمد و آل محمد کو نیست و نابود فرما، اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بحق محمد وآل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں عالم گرامی خطیب اہل بیت علیہم السلام علامہ زہیر آبادی صاحب کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. قبلہ بہت ہی آپ نے یہاں پہ برکت لایا، رونق لایا. آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تھینک یو سر. السلام آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں علامہ زہیر صاحب کا. ناظرین گرامی آپ سب کا بڑا شکریہ دیکھنے کا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس جلیل القدر خطیب کے بیانات سے انشاءاللہ آپ سب مستفید ہوئے. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نظر لطف ڈالے اور ان کے دعاؤں کو انشاءاللہ قبول فرمائے، اور سب کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اجر دے. اب میرے پاس